السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، علماء اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ حامیم السجدہ، 34واں پارہ۔ کیونکہ حامیم 6 ہیں، اس لیے امتیاز کے لیے کہیں پر حامیم فصلت اور کہیں حامیم التنزیل کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں حامیم کے۔ ہم آج جو آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ حامیم السجدہ ہے، اس کا دوسرا نام حامیم فصلت بھی ہے۔ بس پھر اس میں آپ کو حامیم فصلت ملے گا۔ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے کتاب فصلت آیات ہو، اسی لفظ فصلت سے اس کا نام سورہ حامیم فصلت بھی ہے، اور چونکہ اس میں سجدہ آ رہا ہے اسی لیے حامیم السجدہ بھی ہے۔ اس صورت کو مکی کہا گیا ہے، اور مکی صورتوں میں عقیدے پر بحث ہوتی ہے۔ کل 54 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی خصوصیات کو بتایا، پھر ماننے والوں کا انجام اور انکار کرنے والوں کی سزا، اور جو مانتے ہیں ان کے پاس دلائل فراہم کیے ہیں۔ یہ سب مضامین یہاں آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حامیم، جس کے معنی کسی کو نہیں معلوم، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، راز ہے، یہ چیلنج ہے، یہ تحدی ہے۔ تم کہتے ہو انسانی کلام ہے، تم سارے انسان مل کے معنی بتا دو کم سے کم۔ اگر سارے مل کر معنی بتانے پر قادر نہیں تو ایک شخص واحد بنانے پر قادر کیسے ہوا؟ یہ ہے چیلنج، جس بات حامیم کے معنی نہیں معلوم۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل بمعنی نازل کیا ہوا، اترا ہوا، اتارا گیا ہے۔ تنزیل جس کے معنی اتارا گیا۔ مہمان جو گھر میں آتا ہے تو اس کو نزیل کہتے ہیں، اس کو اتار کے لاتے ہیں گھر میں، نزیل ہے۔ تو نزیل مہمان کو کہتے ہیں، اور تنزیل جو اتارا ہوا ہے، اور منزل جہاں اتارا جائے، اور منزل جس کو اتار دیا گیا، اور نزل جو دسترخوان چنا جائے مہمان کے لیے، وہ دسترخوان کا نام نزل، نزل من غفور الرحیم، یہ سورت میں آ رہا ہے۔ تو یہ اتارا ہوا ہے کس کا؟ من الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم دو صفتیں اللہ کی ہیں، اور بارہ آپ سن چکے ہیں، بسم اللہ میں 2 صفت اللہ کی ہے، ایک رحمان ایک رحیم، پوری بات سورہ میں آ چکی ہے۔ رحمان وہ جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم وہ ذات جس کی رحمت تام ہو۔ رحمت عام ہوتی ہے تو تام ہونا ضروری نہیں ہے، اور رحمت تام ہوتی ہے تو عام ہونا ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، کافر کو، مشرک کو، یہودی کو، باغی کو، وفادار کو، غدار کو، سب کو ہے، لیکن تام نہیں ہے۔ اور آخرت میں نعمت اللہ کی تام ہوگی لیکن عام نہیں ہوگی، صرف مومن کو ملے گی، کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے 10 میں۔ یہ کتاب، یہ کلام رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، رحمان اور رحیم، یعنی یہ قرآن ہم پر مشقت نہیں ہے بلکہ رحمان کی رحمت ہے اور رحیم کی شفقت ہے۔ اس انداز میں دیکھنا ہے اس کو۔ سورہ طٰہٰ اسی کو اللہ نے حل کیا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ سے مراد حضور کی ذات ہے، ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس واسطے نہیں نازل کر دیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرہ، تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن شفقت کا اور محبت کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن کریم کوئی زحمت کی چیز نہیں ہے۔ کتاب ایک کتاب ہے، کتاب کیوں کہا گیا؟ کتبہ کے معنی لکھنا، لکھا، کتاب کا معنی مکتوب، چونکہ لکھا ہوا ہے اس واسطے کتاب ہے، ورنہ حقیقت میں یہ کلام ہے اللہ کا۔ اللہ نے کلام فرمایا۔ ہم جب بولتے ہیں تو زبان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ جب بولتے ہیں تو زبان کے محتاج نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں تو کان کے محتاج ہیں، اللہ سننے کے واسطے کان کے محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو آنکھ کے محتاج ہیں، اللہ آنکھ کے محتاج نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے، اصل میں کلام، کیونکہ لکھا ہوا ہمارے سامنے ہے، اس سے کتاب کہا گیا ہے۔ کلام اللہ کا ہے، اللہ کی صفت ہے، اور صفت میں ذات میں اتصال ہوتا ہے، انفکاک نہیں ہوتا۔ انفکاک کا معنی جدا ہونا۔ سلیم صاحب یہاں ہو، ان کی سخاوت گھر میں ہو، ایسا ہو سکتا؟ ہاں جی، جواد صاحب یہاں ہو، ان کی بہادری گھر میں ہو، یہ ہو سکتا؟ تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو صفت ذات سے متصل ہوتی ہے، الگ نہیں ہوتی۔ یہ کلام ہے اللہ کا، اللہ کی ذات سے متصل۔ کیسی کتاب ہے؟ فصلت آیات ہو، اس کی آیتیں جدا جدا ہیں۔ فصلت فصل سے بنا ہے، فصل، اور فصل کے معنی آتے ہیں جدا جدا، الگ الگ۔ پورے قرآن کو ایک ہی ساتھ لپیٹ دیا ہوتا تو سمجھنا مشکل ہوتا۔ 114 صورتوں میں تقسیم کیا۔ سورت کہتے ہیں جس کا شروع بھی ہو، جس کا آخر بھی ہو، جو سب سے الگ تھلگ ہو، سورت کہتے ہیں الگ تھلگ۔ تو 114 صورت رکھا اللہ، پھر ہر صورت میں آیتیں الگ الگ کر دیا۔ ایک آیت پڑھ لو تو بات آتی سمجھ میں آپ کو۔ 54 آیتوں پر مشتمل ہے، تو آیتیں الگ الگ، صورتیں الگ الگ، کیوں؟ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کھول کھول کے بات سمجھا اللہ نے۔ کتاب فصلت آیات ہو، یا ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں جدا جدا ہیں، صاف صاف ہیں، تفصیل کے ساتھ ہیں۔ قرآن یعنی قرآن، کون سی کتاب یہاں مراد ہے؟ قرآن۔ قرآن، قرآن کے معنی جس کو بار بار پڑھا جائے، جس کو ساری دنیا پڑھتی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے معنی پڑھنا، اور قرآن جس کو پڑھا جائے۔ دنیا میں کوئی کتاب کو یہ امتیاز نہیں ہے کہ اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن کو پڑھا گیا۔ ہمارے دوریوں کے باوجود، ہماری غفلتوں کے باوجود دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ یہ ہے قرآن۔ صفت کیا ہے؟ عربین، عربی میں نازل کیا۔ قرآن کو عربی میں کیوں؟ کیونکہ پہلے مخاطب اہل عرب ہیں، جن میں سے رسول منتخب کیا گیا وہ عرب ہیں، اس لیے مخاطب کو سمجھانے کے لیے عربی میں نازل فرمایا۔ لقوم یعلمون، ایسی قوم کے واسطے جو عربی زبان جانتی ہو۔ لقوم یعلمون، جن کو معلوم ہو۔ کیا معلوم ہو؟ یعلمون کا ترجمہ کیا بعض لوگوں نے جاننا۔ کیا جاننا؟ قرآن کریم کو جاننا، یعنی سوچنا اور سمجھنا۔ جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے قوت فہم کو لگا دینا،
ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے دانش مند کیا اسی واسطے. تو دانش مند ہے جو قرآن کریم کے مضمون کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن عربی میں ہے. پہلے مخاطب اس کے عرب ہیں, اسی واسطے عربی بھیجا. اب دنیا میں جتنی زبانیں ہیں سب میں ترجمہ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ رسول جس قوم میں آئے وہ عربی تھی اور آپ کو عربی زبان میں بات کرنا سکھایا گیا. اب ساری دنیا میں ایک ہی کتاب چلے گی. دنیا والے چاہیں تو اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں یا چاہیں تو عربی سیکھ لیں, وہی راستہ ہے. ویسے حضور پاک کا ارشاد ہے, پھر سنا دوں, عربی سیکھو اس لیے کہ رسول اللہ عربی ہے. محبت ہے نا, عربی میں سیکھو. رسول اللہ سے بات چیت کرنا ہے تو عربی میں بات کرنا پڑے گا. محبت رسول اللہ سے ہے تو عربی سیکھو. اور اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کو سمجھنا ہے, عربی سیکھو. اور اس لیے کہ جنت کی زبان عربی ہے. رہنا تمہیں کہاں ہے؟ جنت میں یا کہیں اور رہنا ہے؟ جنت میں رہنا ہے. تو تین وجہوں سے احب العربی لثلاث. ایک روایت میں عربی کو پسند کرتا ہوں تین وجہوں سے, یا ایک روایت میں تم پسند کرو تین وجہوں سے. لأنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. تم کو عربی سیکھنا ہے. تو پہلی کتاب اور اس کے مخاطب اور اس کے نبی عربی تھے, دانش مند تھے. اس کتاب کو حاصل ملا گیا. بشیر و نذیرہ, بشیر اور نذیر دو لفظ بارہ آئے گا. یہ صفت قرآن کی بھی ہے اور صفت رسول اللہ کی بھی ہے, کیونکہ رسول اللہ قرآن سے ہی بشارت دیں گے. تو قرآن کی صفت بشیر اور نذیر. بشیر بشارت اردو میں استعمال ہے, خوشخبری دینا. جو مان لے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو نذیر, نذیر ہے ڈرانا, ڈر سنا دینا. قرآن کی صفت بشیر اور نذیر ہے. سید الانبیاء کی صفت بشیر اور نذیر ہے, ڈرانے والے. مان لو جنت ہے, نہ مانو جہنم ہے. یہ ہے بشیر اور نذیر. فأعرض أكثرهم, بس اعراض کیا ان میں سے اکثر لوگوں نے. فهم لا يسمعون, اور وہ نہیں سنتے, سنتے ہی نہیں. نہ سننے کا علم ہمارے پاس ہے کہ کان بہرا ہے, آواز جاتی نہیں کان میں. اور ایک نہ سننے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ اپنے بیٹے کی شکایت کرتے ہیں, میرا بیٹا میری بات سنتا ہی نہیں. ایسی بہو آئی ہے جو سنتی ہی نہیں, تو بہن نہیں ہوتی وہ, بلکہ اطاعت نہیں کرتے. یہاں دونوں مفہوم لیا جاتا ہے. اکثر لوگ سنتے نہیں, یعنی اکثر لوگ اطاعت نہیں کرتے بلکہ منہ پھیر لیتے. صرف منہ پھیر لیتے نہیں بلکہ نفرت کا اظہار کرتے. کفار قریش نے تین باتوں میں نفرت کا اظہار کیا تھا. کہتے تھے تمہاری بات ہمارے دل میں نہیں آتی, ہمارے کان سننے کو تیار نہیں ہے, ہمارے قلوب تمہاری باتوں سے متاثر نہیں ہے. دیکھو لفظ کو, وقالوا قلوبنا فی اکنۃ, اور کہنے لگے ہمارے دل پردے میں ہے. اکنہ, اکنہ کنان کے معنی آتے ہیں غلاف میں ہونا, ہمارے دل غلاف میں ہے, ہمارے دل کورڈ ہے, ہمارے دل پر تمہاری بات نہیں اترتی. یہ مطلب اس کا. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ, اور وہ کہتے تھے یہ راز کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے, ہمارے دل پردوں میں ہے. مما تدعون الیہ, ان تمام باتوں سے جس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو. تم جب بلاتے ہو اس بات کو ہمارے دل میں اس واسطے نہیں آتی کہ ہمارے دل پردوں میں ہے, دل تک وہ بات پہنچتی نہیں. وفی آذاننا وقر, اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. وقر کے معنی چیٹی, شیشے کا ڈھکن نہ ہو تو کیا کرتے ہیں, اس میں لکڑی ٹھوس دیتے, اس ٹھوسنے کو وقر کہتے ہیں. وقر بوجھ نہیں, چیٹی ہے, ہمارے کان میں چیٹی پڑی ہوئی ہے. ومن بیننا وبین کا حجاب, اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں حجاب ہے. حجاب معنی پردہ ہے, آڑ ہے, رکاوٹ ہے, برزخ ہے. تین باتیں ہو گئی, کان میں چیٹی ہے, دل ہمارے پردوں میں ہے, اور ہمارے آپ کے بیچ میں حجاب ہے. فعمل, آپ جو کرنا ہے کر لیجیے. اننا عاملون, ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے. اننا بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں, اپنا کام آپ کیجیے, ہمارا کام کریں گے. یہ کفار قریش کی بات پر رک کر دو تین آیتوں کا تجزیہ میں پیش کروں, کیونکہ قرآن کریم میں اس جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ کفار قریش کہتے تھے ہمارے دل پردے میں, ہمارے کان میں ٹھیٹھ ہے, ہمارے دل میں تمہاری بات نہیں آتی, ہمارے بیچ میں پردہ حائل ہے. یہ تو یہاں کہا اللہ نے کہ کافر ایسا کہتے تھے. سورہ انعام میں, سورہ کہف میں, سورہ بنی اسرائیل میں اور کئی مقامات پر یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے دل پر پردہ ڈال دیا ہے, ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے, اور ہم نے ان کے دل پر گراب ڈال دیا ہے. وجعلنا فی قلوبہم اکنہ, ہم نے ایسا کر دیا. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ کافر ایسا کہتے ہیں, اور میں تمہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان پہ پردہ ڈال دیا ہے. تو یہ دو باتوں میں بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے عام لوگوں کو. سوال کر سکتے ہیں, شاہ لکھتے ہیں کافر جو یہاں کہتے تھے وہ بطور طنز کے کہتے تھے کہ ہمارے دل میں تمہاری بات نہیں آتی, ہمارے دل پردوں میں, ہمارے کان میں ٹھیٹھ ہے, ہمارے بیچ پردہ ہے. یہ بطور طنز کے بولتے تھے. اور جو اللہ نے کہا ہے سورہ انعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو ہم نے صلاحیت دی ہے. جس صلاحیت کو اس نے ضائع کر دیا تو ہم نے اس کے دل پہ مہر لگا دیا. جس طرح چھری کام میں آ سکتی تھی لیکن پھینک دیا تو زنگ آلود ہو گئی, اب چھری منڈ ہو گئی, کام نہیں کرتی. یعنی یہ بندے آج بھی مسلوب الاختیار نہیں ہے کہ ان کا اختیار سب کر لیا گیا, ان کے کان کرامت نہیں ہے, ان کی آنکھوں میں نظر نہیں آتا, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اتنے زیادہ اعراض کرنے والے ہیں, منہ پھیرنے والے ہیں, نفرت کرنے والے ہیں کہ گویا ان کی صلاحیتوں پر پردہ پڑ گیا. جو مطلب تشبیہ دی گئی. ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ نے کیا کہا ہے نبی سے, یہ کہا دو کہ تمہارے دل اگر پردوں میں ہے اور کان میں ٹھیٹھ ہے تو ہم کوئی خدا تو نہیں ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو غلاف ہے اتار دیں, تمہارے کان کے ٹھیٹھ کو نکال دیں, تمہارے میرے بیچ جو حجاب ہے وہ پردہ حائل کر کے نکال دیں. ہم دلوں کے پھیرنے والے تو نہیں ہیں, ہم تو ایک انسان تمہاری طرح ہیں. دلوں کا پھیر دینا تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اسی واسطے آگے کہا, بہت غور سے سنو. قل, آپ کہہ دیجئے, آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے. قل مانے کہہ دیجئے, انما, اس کے سوا اور کچھ نہیں. انما آ چکا اس سے پہلے, پھر آئے گا, ایک ہی معنی رہے گا پورے قرآن میں, چینجنگ نہیں ہوتی. انما, اس کے سوا اور کچھ نہیں, جزین ہے صرف یہی. آپ کہہ دیجئے صرف یہی ایک بات ہے, انا بشرون, میں بھی بشر ہوں. انا, میں, بشرون, بشر ہوں, مثلکم, تمہاری طرح. جس طرح تم ایک انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں. تمہارے دل کے غلاف کو نکال کر پھینک نہیں سکتا, تمہارے کان سے ٹھیٹھ کو نکال نہیں سکتا,
تمہارے میرے بیچ میں جو حجاب ہے اس کو دور نہیں کر سکتا، دلوں کا تصرف میں نہیں کر سکتا۔ مصرف القلوب تو اللہ کی ذات ہے، کوئی بندہ مصرف القلوب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں دلوں میں تصرف کر دینا، تصرف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ سید الانبیاء نے دعا پڑھ کے بتا دیا، تو دعا آپ بھی پڑھیے، اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر لگا دے۔ یہ کس نے دعا کیا؟ سید الانبیاء نے۔ جب سید الانبیاء اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، تو معلوم کیا ہوا؟ مقلب القلوب اللہ ہے، مصرف القلوب اللہ ہے، یہی یہاں کہلوایا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجیے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم۔ قرآن کریم میں یہی ایک جگہ نہیں ہے، اگر ایک جگہ ہوتا تو آپ کی تعبیر چل سکتی تھی، 17 جگہ ہے قرآن میں یہ، اور ہر جگہ بشر کا لفظ ہے، کہیں رجل کا لفظ ہے، کہیں رجال کا لفظ ہے۔ بشر بشر سے بنا ہے، اور بشر کے معنی کھال کے آتے ہیں۔ چہرہ بشرا اردو میں بولتے ہیں نا، چہرے میں جو کھال ہے ذرا اچھی ہے تو بولتے چہرہ بشرا اچھا ہے، ناک نقشہ اچھا ہے، بچی کو خوبصورت ہے، تب بولتے جب بشرا اس کا اچھا ہو، تو چہرہ بشرا۔ بشر بشر کو بشر کیوں بولتے؟ کیونکہ اس کے اندر کھال ہے، کھال والا، بشر کے معنی چمڑا والا، اور رجل رجل کے معنی مرد، جمع اس کی رجال۔ تو قرآن کریم میں لفظ کہیں بشر آیا چمڑے والا جلد والا، اور کہیں رجل آیا مرد اس کے معنی میں آتے ہیں۔ ہر نبی مرد تھے، کوئی نبوت نہ عورت میں گئی، نہ فرشتوں میں گئی، نہ جنوں میں گئی۔ جتنے نبی آئے سب خاکی میں آئے، آدم مٹی سے بنے تھے، خاکی ہیں، آدم کی اولاد میں نبوت آئی، سب خاکی ہیں، کسی بھی نوری اور ناری میں نبوت نہیں آئی نہیں۔ اب جو بھی نبی کو نوری مانتے ہیں وہ اس معنی کر کہ نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، دونوں کو ملا دیں گے تو کیا بنے گا؟ نورانی بشر ہیں۔ بشر کا انکار کیسے کریں گے آپ نور ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت سے کہتے ہیں آئے تمہارے پاس اللہ کے نور، ٹھیک ہے، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور رجل بھی ہیں۔ اگر نور ہیں تو اسے بشر کی نفی کیسے ہو گئی؟ اگر نور ہیں تو رجل کی نفی کیسے ہو گئی؟ چلو دونوں مان لو، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، رجل بھی ہیں، نور بھی ہیں، تو کیا ملا کر بنتا؟ نورانی بشر ہیں، ہماری طرح بشر نہیں ہے، ہماری طرح بشر نہیں ہے کہ خزلے میں بدبو آتی ہو وہاں خزلے میں خوشبو آتی تھی، خون میں بدبو آتی ہو وہاں خون میں خوشبو آتی تھی، تھوک میں ہمارے تعفن ہوتا ہے وہاں تھوک میں خوشبو آتی تھی، پسینے میں تعفن ہوتا ہے وہاں پسینے کے اندر خوشبو آتی تھی۔ فرق یہی ہے کہ وہ نورانی بشر ہیں۔ آپ بھی شادی شدہ ہیں، بچے والے ہیں، آپ کو 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، لیکن بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، آپ کی 11 بیویاں ہیں، شادی ہوئی، آپ کے جسم پر پتھر لگا، دانت ٹوٹے، خون نکلا، یہ سب قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے، وہ رجل نہیں تھے، قرآن کی 17 آیتوں کا انکار ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے کسی بھی نبی کا انسان ہونا ہی ثابت ہوتا ہے، نہ فرشتہ تھے نہ جن تھے۔ میں نے شعر سنایا تھا آپ کو، سن لو، مجھے انسان رہنے دو، ایک شاعر کہتا ہے مجھے انسان رہنے دو، فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، میں وہ ہوں کہ مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، وہ آدم ہے، ان کی اولاد ہوں، جس کو سجدہ کیا گیا ہے میں اس کے نسب میں سے ہوں، تم فرشتہ کہا کر مجھے مسجود میں سے نکال کر سجدہ کرنے والوں میں شامل کرنا چاہتے ہو، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو اللہ کے نبی کو نور کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، رجل نہیں تھے، نورانی بشر تھے۔ آپ کے سر سے پیر تک ایک بار پڑھو، نبی کے بال، نبی کے جسم کے چمڑے اور نبی کا تھوک، لعاب دہن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا پسینہ، کب پڑھو گے؟ کون سی عمر ملے گی پڑھنے کی؟ ایک بار پڑھو شمائل ترمذی، اب تو اردو میں آ چکی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جسم کے پورے احوال معلوم ہو جائیں گے، محبت تب معلوم ہوگی، محبت حیا کی، محبت پکار رہے ہیں، ابھی تک نبی کی سیرت نہیں پڑھا، ابھی نبی کا حلیہ نہیں معلوم، ابھی نبی کے بشارت کو اور ان کے خاکے کو نہیں پڑھا۔ جب آپ چلتے تھے تو راستے میں ہٹتے تھے، معلوم ہوتا تھا یہاں سے نبی گزرے ہیں، کیونکہ پوری راہیں خوشبو ہو جاتی تھی، کرے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی گزرا ہے کوئی بشر یہاں سے نظر آ رہا تھا، تو آپ کے چلنے سے خوشبو، آپ کے پسینے کی خوشبو۔ ایک صحابیہ ہیں ام سلیم، انس کی والدہ، تو نبی جب سوتے تھے پسینہ نکلتا تھا تو شیشی میں آپ کے پسینوں کو روکتی تھی، حضور کی آنکھ کھل گئی، پوچھا یہ کیا کر رہے؟ کہا آپ کے پسینوں کو جمع کر رہی ہوں، جب خوشبو بناؤں گی تو اس میں ملاؤں گی اس کو۔ حضور نے نہیں کہا کہ ایسا مت کرو، پسینہ گندا ہوتا ہے، بلکہ یوں فرمایا اسبتی، بخاری کی روایت ہے اسبتی، تم اچھا کر رہی ہو، یہ خوشبو کو کئی گنا دوبارہ کر دے گی۔ تو یہ پسینے میں خوشبو آتی تھی اور فضلے میں خوشبو آتی تھی۔ جو ہم کہتے ہیں حضور بشر تھے تو بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح بشر تھے، اور ہم تو سراپا گندے ہیں، عقیدہ بھی گندا ہے، دل بھی گندا ہے، مزاج بھی گندا ہے، جسم بھی گندا ہے، اور ہمیں شرک ہی شرک نظر آتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں بشر تو ہماری طرح گندا ہوتا ہے، یہ بشر نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے وہ بشر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے اس میں کثافت اور گندگی نہیں ٹھہر سکتی۔ سر سے پاؤں تک آپ بشر تھے مگر نورانی بشر تھے۔ یہ توضیح باتیں کیا کہ کچھ لوگ بیمار ہیں ان کا علاج ہو جائے۔ آگے فرمایا فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یوحی الی، وحی کی جاتی ہے مجھ کو، تم کو وحی نہیں کی جاتی، مجھ کو وحی آتی ہے۔ فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں کیسے سوؤں حکم آتا ہے، میں کیسے جاگوں حکم آتا ہے، میں کیسے بولوں حکم آتا ہے، میں کیسے سجدہ کروں مجھے حکم آتا ہے، مجھے ڈائریکشن ملتا ہے خدا کا ہر قدم پہ، تم کو نہیں آتا، تم کو میرے ذریعے سے ملے گا۔ یہی فرق شروع کیا اللہ نے، یوحی الی، وحی آتی ہے میری طرف، اور یہ وحی آتی ہے تو حضور کو اختیار نہیں ہے کہ چاہے آپ مانے چاہے نہ مانے۔ ہاں سورہ یونس پارہ 11 میں بحث آ چکی ہے، آپ فرماتے تھے قل اتبع ما یوحی الی، جو وحی آتی ہے میں تو اس کو فالو کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اسی کے مطابق چلتا ہوں، اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم ایسا ہے کہ نبی بھی اتباع کرتے ہیں، اور نبی کے عاشق آتے ہیں، اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی کا اعلان یہ ہے کہ میں جو خدا کا حکم آتا ہے اس کو فالو کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے حکم ملتا ہے۔ جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہی سے انحراف کر جائیں تو ہم کو اور آپ کو کہاں سے حق مل گیا کہ ہم چاہیں تو قرآن کو فالو کریں اور چاہیں تو قرآن کو فالو نہ کریں؟ یہ کہاں سے کرا گیا ہمیں؟
یوحا الیہ، وہی آتی ہے، وہی بہت سی ہے، یہ پورا قرآن وہی ہے، پورا قرآن وہی بھیجا ہوا ہے. ان تمام کو نچوڑ کر جو سب سے اہم بات نکلتی ہے وہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہاری سجدہ گاہ ایک سجدہ گاہ ہے، تمہارا مشکل کشا ایک مشکل کشا ہے، تمہارا ایک ہی حاکم ہے، ایک ہی رازق ہے، ایک ہی مالک ہے. یہ مجھ کو وہی آتی ہے، پورا قرآن وہی ہے. 6666 آیتیں پورا اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود، تمہاری سجدہ گاہ ایک سجدہ گاہ، تمہاری عبادت گاہ ایک عبادت گاہ. تم کو ہر جگہ نہیں جھکنا، تم کو ہر جگہ نہیں بندگی کرنا ہے، تم کو ہر ایک سے نہیں مانگنا ہے، تم کو ہر ایک کے سامنے نہیں جھکنا ہے، تم کو تذلل کسی ایک کے سامنے کرنا ہے. وہ الہکم الہ واحد. اب آپ سوچتے ہوں گے یہی کی بندگی کرتے کرتے دل کیسے بھرے گا؟ جو ہر جگہ سجدہ کرنے کا عادی ہے، جو ہر جگہ جھک جانے کا عادی ہے، اس کو ایک جگہ سجدہ کرنے سے سکون نہیں ملتا. اس کو اللہ نے ہرجائی کہا، ہرجائی تشبیہ دیا ہے مشرک سے زانیہ کو سورہ نور پر 18. ہاں، اس کو ایک بستر پہ سکون نہیں آتا اور اس کو ایک سجدہ گاہ میں سکون نہیں آتا، دونوں کے دونوں ہرجائی. سورہ نور پر 18 پہلا رکو. یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ بندگی کی جگہ ایک ہی ہے، جھکنے کی جگہ ایک ہی ہے، مانگنے کی جگہ ایک ہی ہے. الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ، فاستقیموا الیہ. اب اسی پر قائم ہو جاؤ. استقامت کے معنی ڈٹ جانا، اسی پر ڈٹ جاؤ اور اپنی سیدھ باندھ لو اسی کی طرف. فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف ڈائریکشن بنا لو اپنا، اسی سے لو لگاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. حالی اسی کو کہا اسی سے لو لگا لو. فاستقیموا الیہ. اور یہ کافی نہیں کہا، آگے فرمایا واستغفروا. اور اب تک جو اس سے لو نہیں لگائے تھے نا، جو دن گزرے ہیں بغیر تعلق کے، اس پر استغفار کرو، بخشش چاہو، گناہوں کو بخشواؤ. اب تک جو اس سے تعلق نہیں قائم کیا تھا، بلا حرمی گزر گئے. واستغفروا، اس سے استغفار کرو، اس سے بخشش چاہو. اگر کوئی ایک خدا کو نہیں مانتا تو، اگر کئی سجدہ گاہیں سمجھتا ہے تو، اپنے ایک رب کو کافی نہیں سمجھتا ہے تو، کفار قریش کی بات نقل ہوئی سورہ صاد میں، وہ کہتے تھے اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. اس نے کئی معبودوں کو ایک معبود کر دیا تو عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو کئی معبودوں کو سمیٹ کر ایک معبود مہیا کرنا یہ کفار کو پسند نہیں تھا، یہ حضور کی دعوت ہی تھی. اللہ فرماتے ہیں جو کئی سجدہ گاہیں رکھتا ہے اس کے لیے ویل ہے. وویل للمشرکین، اور ویل ہے ہلاکت ہے ایسے مشرکوں کے لیے، الذین جو لوگ لا یؤتون الزکات، زکات نہیں دیتے، وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. دو چیزیں بتایا، ویل ان مشرکوں کے لیے ہے، ان شرک کرنے والوں کے لیے ہے جو زکات نہیں دیتے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. دو سوال پیدا ہوتا ہے یہاں، اتنی بات نہیں کر سکتا میں لیکن اشارہ کر دیتا ہوں. زکات ایک عمل ہے، جیسے نماز ایک عمل ہے. اللہ نے کافروں سے مطالبہ کیا ہے پہلے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، پہلے مان لو. جب مان لیں گے تو پھر کیا کرنا سوال پیدا ہوگا، تب کہیں گے نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو. پہلے مانا ہی نہیں. تو کافروں سے اللہ پہلے منوانے کا مطالبہ کرتے ہیں، ماننے کے بعد نماز روزہ کا حکم دیتے ہیں. مگر یہاں کہا گیا وہ مشرک جو زکات نہیں دیتے، اور زکات ایک عمل ہے. تو حقیقت اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مانتے نہیں اور نہ ماننے کی وجہ سے زکات نہیں دیتے اور آخرت کا یقین نہیں کرتے بلکہ کفر کرتے، ان کے واسطے وائل ہے. تو زکات نمبر 2 پہ آئے گی. نمبر 1 پہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کا نمبر 1 ہے، اس کا ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ لکھا ہے کہ کفار قریش سخی تھے، سخاوت میں ممتاز تھے، نہیں کھانا کھا کے بھی کھلا دیتے تھے، لیکن جو مسلمان ہو جاتا اس کو کھانا پینا بند کر دیتے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو 3 سال تک بھوکے بند کر دیا پہاڑی میں. اس کا نام ہے شام ابی طالب. جب حضور کی سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا 3 سال تک حضور نے اور ساتھیوں نے اس گھاٹی میں مقاطعے کو برداشت کیا. کھانا پینا نہیں تھا تو درختوں کی چھال کھائے، پتے کھائے، فضلہ میگنیوں کی طرح، جس طرح بکریاں فضلہ دیتی ہیں میگنی، ایسے ہی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، پتا چاولنے کی وجہ سے فضلہ میگنی کی طرح ہوتا رہا. 3 سال تک کھانا نہیں دیا گیا. تو ان کفار قریش نے کھانا پینا بند کر دیا. اسی واسطے کہا گیا کہ وہ کافر، وہ مشرک جو سخی ہونے کے باوجود زکات نہیں دیتے، ان کے لیے ویل ہے. جو انسانیت پر رحم نہیں کھاتے، محض واسطے کو ایمان میں آ گیا، اس کا کھانا پینا بند کر دیا، اس غریب کو سخاوت کے باوجود دینا بند کر دیا، اسی وہاں پر وہی بتائی گئی. ورنہ اصل ماننا ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد پھر زکات ہے. یہاں مراد وہی ہے. اور زکات کا حکم سورہ مزمل میں پہلے ہی آ چکا ہے مکے کے زمانے میں. البتہ نصاب اس کو دیا جائے، کتنا دیا جائے، یہ تمام تفصیل سورہ توبہ 10 پر آیت نمبر 60 میں آئی ہے، جو مدنی آیت ہے. سن 2 ہجری کے بعد احکامات آئے ہیں اس کے. تو یہاں اشارہ کر دیا وہ مشرکوں کے واسطے وائل ہے جو زکات نہیں دیتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ لوگ کافر ہیں یعنی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. برخلاف ان کے جو مان لیں ان کے واسطے کیا ہے؟ کیونکہ کافروں کے لیے ویل ہے تو ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کر لیا. عمل صالح اچھا عمل کس کو بولتے ہیں؟ اچھا عمل جو دل میں آئے اچھا، وہ اچھا نہیں. جو قرآن کے مطابق ہو، جو سنت کے مطابق ہو، جو صحابہ کے عمل کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے. جو قرآن سے ٹکراتا ہو، صحابہ سے ٹکراتا ہو، سنت سے ٹکراتا ہو، وہ عمل صالح نہیں بنتا ہے. چاہے ساری کائنات کرتی ہو، کتنا ہی لائٹنگ کرو اور کتنا ہی روشنی رکھو، لیکن وہ حضور سے ٹکراتا ہے تو وہ سنت نہیں بن سکتا. صحابہ سے ٹکراتا ہے تو صالح نہیں بن سکتا. کتنا ہی اچھا دکھائی دیتا ہو، خوشنما کر کے شیطان برے کاموں کو پیش کرتا ہے. شیطان کا یہ کام ہی ہے. زخرف کہتے ہیں گولڈن، زہر کو سونے کے کاغذ میں لپیٹ کے پیش کرنا. زہر کو تو کہتے ہیں مزخرف. تو شیطان چاہتا ہے زخرف القول غرورا، ایسی ایسی باتیں پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے یہ حق ہے. لیکن حق کی پہچان، عمل صالح کی پہچان کیا ہے؟ جو قرآن کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، صحابہ کے مطابق ہو. 3 باتیں یاد کر لو. ان تینوں کو ملائیں گے تب صحیح راستہ بنتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو یقین کر لیے یعنی ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے. کیسا اجر ہے؟ غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر. غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر. ہم ختم ہو جائیں گے لیکن اجر ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جب صحت میں تھا، جتنے کام کرتا تھا، اب بیماری میں بغیر کی لاتے جاؤ کھاتے میں اس کی. کیوں؟ بیماری میں نے دی ہے. آدمی بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں کچھ کر نہیں سکتا، فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں یہ جوانی میں جو کرتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، بڑھاپا میں نے دیا ہے، بغیر کیے ہو جاتے جاؤ کھاتے میں. تو ہر بوڑھے کو اور ہر بیمار کو نہ کرنے کے باوجود جوانی کا عمل لکھا جاتا رہے گا. اس لیے جوانی کا عمل بڑا اہم ہے. جوانی میں عمل کرتے جاؤ تو بڑھاپے میں اتنا خود بخود ملتا جائے گا، اور جوانی میں غائب ہے تو بڑھاپے میں غائب لکھا جائے گا. تو اس لیے مطلب لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر. اور یہ مفہوم یہ ہے کہ مومن کو ایمان کا بدلہ جنت میں ایسا ملے گا تو اس کا اجر کبھی ختم نہ ہوگا، اللہ بڑھاتے جائیں گے اس کو.
یہاں تک بات منوانے کی تھی، سمجھانے کی تھی. اب ایک ترغیبی پہلو ہے کہ تم جس ذات کا انکار کرتے ہو، جس ذات کے مقابل دوسروں کو لاتے ہو، ذرا غور تو کرو کہ دونوں میں کیا ہے فرق. تم کس کو مانتے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے، اور تم کس کا انکار کرتے ہو، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ذرا دیکھو تو صحیح. یہاں سے اب یہ بات شروع ہو رہی ہے، غور سے دیکھو. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کہہ دو کیا تم انکار کرتے ہو، ائنکم کیا بے شک تم انکار کرتے ہو، لتکفرون کفر کرتے ہو کس کا، بالذی خلق الارض اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو، یومین فی یومین 2 دن میں، وتجعلون له اندادا اور تم بناتے ہو اس کے لیے مقابل. انداد ند کی جمع ہے، اکول مقابل، یہ بھی سجدہ گاہ یہ بھی سجدہ گاہ، دونوں مقابل ہو گئے. یہاں سے بھی مانگتے وہاں سے مانگتے، دونوں برابر ہو گئے. تم جس کو مقابل میں لاتے ہو اس ذات کے جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. اور کیا پیدا کیا، ذالک رب العالمین. یہاں بریک کیا گیا، اگلی آیت نہیں شروع ہو رہی ہے بتانے کے لیے کہ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور زمین کے اندر کی چیزوں کو الگ 2 دن میں پیدا کیا، پھر آسمان کو 2 دن میں پیدا کیا. اس لیے اللہ کا فرمایا کہ تم اس ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کر دیا. وہ تمہارا رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کا رب ہے. رب العالمین تمہارا رب نہیں کہا، رب العالمین کا سارے جہان کا رب ہے. جو اس کو سجدہ کرتے ہیں ان کا بھی، جو سجدہ نہیں کرتے ان کا بھی، کیونکہ زمین سے غلہ یہ بھی کھاتے وہ بھی کھاتے. روٹی وفادار بھی کھاتا اور روٹی غدار بھی کھاتا. زمین دونوں کو غذا دے رہی ہے. زمین کس نے بنایا، رب العالمین نے بنایا. اس کی روٹی سب کھاتے، اس کا چاول سب کھاتے. تو تم کھاتے ایک کا ہو، کھاتے ایک کا ہو. جس کا سجدہ کرتے ہو اس کی زمین کہاں ہے، اسے سمجھ لو. جب سجدہ کرتے ہو تو کبھی سوچو کہ ہم سجدہ کس کا کر رہے ہیں. زمین کس کی ہے، زمین جس کی ہے سجدہ اسی کو جائز ہے. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها اور بنایا ہے اس زمین کے اندر پہاڑ. رواسی راسیۃ کی جمع ہے، پہاڑوں کا بوجھ. پہاڑوں کا بوجھ زمین کے اندر بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے اندر بھی رکھا، تھوڑا باہر بھی رکھا، ہوائیں روکنے کے لیے اور بہت سے مفادات کے لیے. اس میں معدنیات کے لیے، اس میں خزانے، اس میں ذخیرے، اتنے ذخیرے ہیں کہ دوسرے ملک والے دیکھ کے پہنچ گئے گدھوں کی طرح. یہاں ہے معدنیات، چلو عراق جائیں گے، چلو افغانستان جائیں گے. کیوں، پہاڑوں کے نیچے دکھائی دے رہا ہے ان کو. یہ ہے کھینچ آنے کی وجہ. تو اللہ نے زمین پر بوجھ رکھا ہے پہاڑوں کی شکل میں. کیوں رکھا بوجھ، پانی پر ہے زمین. یہ بوجھ نہ ہوتے تو زمین کب کپاتی. جس طرح کشتی پانی پر کب کپاتی ہے ایسے زمین کب کپاتی. ہمارا گھر سکون سے نہ ہوتا اور مکین کو سکون نہ ملتا، سکون کی نیند نہ ملتی. اللہ نے سکون دینے کے لیے زمین کو متحرک ہونے سے روکا، ارتعاش اور کبھی سے روکا، ہلنے سے روکا، پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. وجعل فيها رواسي اور رکھا اس کے اندر بوجھ پہاڑوں کی شکل میں، من فوقها اس کے اوپر سے، ہمالیہ کی طرف اوپر سے دیا اللہ. وبارک فيها اور برکت دیا اس میں. کیسی برکت، زندے کے لیے، مردے کے لیے، ہر ایک کی وجہ سے زمین کافی ہے. چلتے چلے جاؤ، زمین ختم نہیں ہوتی. ہم تو لڑتے ہیں زمین کے لیے لیکن سب لڑتے ہیں مرتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. برکت دیا. سورہ مرسلات میں اللہ نے کہا کیا زمین کافی نہیں ہے مردے اور زندے دونوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا زمین کافی نہیں ہے، ہم نے مردے بھی اور زندے بھی سب کے لیے کافی ہے. پہلے جس کھیت میں جتنا غلہ پیدا ہوتا تھا اب اسی کھیت میں غلہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. غلہ زیادہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، اس لیے غلہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ان کی غذا کے لیے زمین سے غلہ کو بڑھا دیا. زمین کی مقدار اتنی ہے، پیداوار بڑھا دیا. ہر کسان سے پوچھ لو جس کھیت میں جتنا پیدا ہوتا تھا اب اس سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے. کیسے، قدرت اللہ. تو برکت دیا اللہ نے. وقدر فيها اقواتها اور مقدر کر دیا اس زمین میں تمہاری روزیاں. اقواتها ہاں کی زمین لوٹی ہے سارے جہان کی طرف کیونکہ رب العالمین ہے وہ. تو اللہ نے اس کو اس کے اندر ودیعت کر دیا ہے اس کی روزیاں. چوپائے جتنے گائے بیل بھینس ہیں سب زمین سے کھاتے، جتنے انسان ہیں سب زمین سے کھاتے. جتنے دنیا میں چوپائے ہیں زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، چرند پرند حیوانات، سب کی غذا کہاں سے آتی، زمین سے. وقدر فيها اقواتها ان کی غذائیں اللہ نے رکھا اس کے اندر. فی 4 ایام 4 دن، 2 دن زمین کے بنانے میں اور 2 دن زمین کے اندر یہ خواص پیدا کرنے میں. وجعل فيها رواسي اور اوپر سے پہاڑ رکھا، من فوقها اس کے اوپر سے، وبارك فيها اس کے اندر برکت رکھا، وقدر فيها اور اندازہ کیا اس کے اندر، ودیعت کیا اس کے اندر، اقواتها اس کی روزیاں. فی 4 ایام 4 دن میں، سواء للسائلین برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے، سواء برابر ہے، السائلین سوال کرنے والے پوچھنے والے. اصل میں سوال کیا تھا، یہودیوں نے، کفار قریش نے زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، اس کا جواب دیا ہے. 2 دن میں زمین کو بنایا، 2 دن میں اس کے خواص کو بنایا اور 2 دن میں آسمان کو بنایا. کل 6 دن میں بنایا اللہ نے. ثم استوى الى السماء پھر مستوی ہوا آسمان کی طرف، متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وهي دخان اور وہ دخان تھا، دخان دھواں. آسمان پہلے دھواں تھا، مکمل شکل میں نہیں تھا بلکہ دھواں کے شیپ میں تھا. فقال اللہ نے کہا لہا اس سے، وللارض اور زمین سے، دونوں سے کہا. کیا کہا کہ اتیا آ جاؤ تم دونوں، طوعا او کرہا، خوشی کے ساتھ یا ناگواری کے ساتھ. ہم تم کو جو بنانا چاہتے ہیں، تم سے جو کام لینا چاہتے ہیں، تمہیں تو کام کرنا ہی پڑے گا، ہمارا فیصلہ ہے. اب خوشی سے آتے ہو تو آؤ، جوان آتے ہو تو بھی آؤ. جیسے انسانوں سے کہا جائے یہاں تم کو تو مرنا ہے، تم کو تو بیمار ہونا ہے، بیماری میں خوش ہو تو اجر مل جائے گا، موت پر راضی ہو تو صبر کا ثواب مل جائے گا، ورنہ تم کو صبر نہیں ملے گا. لیکن موت تو بہرحال آئے گی، موت بھی آئے گی، بخار بھی آئے گا، انگوٹھے میں درد بھی آئے گا. خوشی سے راضی ہو تو ثواب مل جائے گا. تو یہ آ گیا. اللہ نے تم سے پوچھا زمین سے، آسمان سے، خوشی سے آتے ہو یا جبرن نافذ کر دوں فیصلہ. ہمارا فیصلہ ہو کے رہے گا، خوشی سے آؤ تو آؤ، جبرن آتے ہو تو آؤ. قالتا دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم حاضر ہیں خوشی کے ساتھ. طائعین توعان سے بنا ہے، طائعین خوشی کے ساتھ ہم حاضر ہیں. دیکھو اللہ کی اطاعت زمین خوشی سے کر رہی ہے، اللہ کی اطاعت آسمان سے خوشی سے کر رہا ہے. کبھی آسمان نے نہیں کہا اپنے پانے نہیں برساؤں گا، میں تمہارے چاند کو سورج کو موقع نہیں دوں گا. ہم زمین کو دیکھتے ہیں، بھٹا لگاؤ بھٹا دیتی، آلو لگاؤ آلو دیتی، گنا لگاؤ گنا دیتی. کبھی زمین نہیں کہتی ہم تمہاری بات نہیں مانتے. کیوں؟ وعدہ ہے. اتینا طائعین، ہم تیار ہیں خوشی کے ساتھ. جب زمین تیار ہے تو وہ کسی حال میں بغاوت نہیں کر سکتی. زمین طاقت میں تیار ہے. یہ جو ہوا سرسری ترجمہ، تھوڑا سا اس میں گہرائی بھی، کیونکہ مختلف آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کی. کہیں آسمان کی تخلیق پہلے ہے، کہیں زمین کی تخلیق پہلے ہے. ان تمام آیتوں کی ترتیب میں لکھا ہے پہلے زمین کو اللہ نے پیدا کیا صرف مادہ، زمین کا مادہ. جیسے آپ آٹے سے لوئی بناتے، لوئی روٹی بیلتے نہیں، ابھی آٹا گوندھ کر تیار ہے تو لوئی بنا کر ہاتھ میں رکھ لیتے.
تو لوہی کی طرح زمین کو بنایا. اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو آسمان دھواں تھا, اس کو 7 آسمان بنایا. پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا تو جو لوہی تھی اس کو بیل دیا, روٹی بن گئی. یہ والارض بعد ذلک دحاھا, اس کے بعد زمین کو بچھایا. دحا مانے بچھایا. والارض بعد ذلک سورہ نازعات کی آیت ہے, اس کے بعد زمین کو بچھایا. تو زمین کا مادہ بنایا, زمین میں خواص رکھے, 4 دن ہو گیا. پھر 2 دن میں آسمان کی طرف متوجہ ہوا, دھوئیں کو آسمان کا شکل دے دیا. 7 آسمان. زمین میں کتنے خواص ہیں, سارا عالم مل کے گننے پر بھی قادر نہیں ہے, اتنا خواص ڈال دیا ہے. اس اللہ کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو, یہ سوال کیا. اس اللہ کے مقابل تم سجدہ کیسے بنا سکتے ہو. اس اللہ کو چھوڑ کر جس کی روٹی اور روزی کھاتے ہو دوسروں کو, جس کی زمین نہیں ہے, جس کی روٹی نہیں نکلتی ہے, اس کو تم سجدہ کیسے کرتے ہو. دونوں ایکول کیسے ہو گئے. یہ پیشانی ان کے لائق بھی ہے اور یہ پیشانی ان کے لائق بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. قل انکم لتکفرون, کیا تم انکار کرو گے, کیسے کرو گے, کیسے کرو گے. یہ لہجہ آیا پہلے پارے میں, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم اس اللہ کا انکار کیسے کرو گے, تم مردہ تھے, تم کو زندہ کیا, پھر تم کو موت دے گا, پھر تم کو زندہ کرے گا, پھر تم کو اپنے پاس بلائے گا. تو جیسے وہاں ہے یہاں بھی کہا. تو زمین کی تخلیق 2 دن میں, زمین کے خواص 2 دن میں, آسمان کی تخلیق 2 دن میں, کل 6 دن ہو گئے. 6 دن اللہ تعالیٰ چاہیں تو کن کہہ کے پیدا کر دیں, ہو جاتے. 6 دن کیوں لگایا, اور 6 دن کیسے بن گئے جب سورج نہیں, زمین نہیں, سورج نکلتا ڈوبتا تو دن بنتے, وہاں زمین ہی نہیں ہے, سورج ہی نہیں ہے, تو 6 دن بنتے کیسا. جتنے وقت میں 6 دن ہوتا ہے اتنے وقت میں بنایا. دن نہیں تھے لیکن اتنے وقت میں ہم نے اس کو بنایا. یہاں سے معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر اس کا وقت کا اندازہ کیا جانا چاہیے. اللہ کو فرمایا کن کہہ کے, اذا قال له کن فیکون, کہہ دے ہو جاتا. پھر 6 دن کی ضرورت کیا ہے, اس لیے بندوں کو سکھایا. تو ایک لمحے پر بنانے پر قادر ہے, کن کہہ کر انہیں بھی 6 دن لگا رہا ہے, تاکہ تم دنیا میں جلد بازی نہ کرو, کسی کام میں تدریج کو استعمال کرو. بچہ آج ہی پیدا ہوا کل جوان ہو جائے نہیں. بکری کا بچہ تو چلنے لگتا ہے اور مرغی کا بچہ دانا چونے لگتا ہے, لیکن انسان کا بچہ تو 6 بجے تک پڑ رہتا ہے, اٹھاؤ خالی. تو تدریج کوئی کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے, ہر کام میں تدریج ہو, سکون ہو, تاکہ معلوم ہو دنیا سب کے تابع ہے. بوئیں گے تو پیدا ہوگا, نہیں بوئیں گے تو پیدا نہیں ہوگا. بوتے ہی پیدا نہیں ہوگا, بونے کے بعد اگنے کا انتظار کرنا پڑے گا, پھر بڑا ہوگا, پھر پھول آئیں گے, پھر پھل آئیں گے. یہ سکھلانے کے بعد رب کریم نے جو قادر ہے اس نے بھی 6 دن لگایا, تاکہ تم جو قادر نہیں ہو صبر کا جذبہ پیدا کرو. لوگ راتوں رات لکھپتی بن جائیں, ایسا کرو لاکھوں راتوں رات کروڑپتی بن جائیں. تو اس کا کیا کرتے لوگ, جلد بازی کی فطرت. آج رات میں سوچا اور کل صبح کروڑپتی ہو جائیں, جائیداد بھی آ جائے, فلاں آ جائے, بادشاہت آ جائے, حکومت آ جائے, اس کے بعد سے لمبے دھندے شروع کرتے, چوریاں, ڈکیتیاں, بدماشیاں, فرار سب شروع کرتے. یہ جلد بازی خلاف فطرت ہے. ثم استوى الى السماء, متوجہ ہوئے آسمان کی طرف, وهي دخان, اور کیا تھا وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض, اور کہا اسے اور آسمان سے, ائتیا آ جاؤ تم دونوں, طوعا او کرها, خوشی کے ساتھ یا زبردستی سے. قالتا, دونوں بول پڑے, اتینا طائعين, ہم حاضر ہیں خوشی کے ساتھ. فقضاهن, پھر اللہ نے ان کو پورا کر دیا. کتنا, 7 سماوات, 7 آسمان, فی یومین, 2 دن میں. واوحى في كل سماء امرها, اور اتارا ہر آسمان میں اس کا حکم. واوحى وہی بھیجا, فی کل سماء, ہر آسمان میں, 7 آسمان میں کیا بھیجا, امرها, اپنا حکم بھیجا. 7 آسمان پر ایک انچ جگہ نہیں ہے جو خالی ہے, سب پر فرشتے مقرر ہیں. ان فرشتوں کا خدا کا حکم آتا ہے, جس کو جو حکم ملتا ہے اسی کام میں وہ لگے. کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی تسبیح میں ہے. ہماری طرف اختیار دیا گیا ہے, میاں جو دل چاہے کرو, کبھی قیام, کبھی رکوع, کبھی سجدہ, جو دل میں آئے کرو. تم تو اشرف المخلوقات ہو, مخدوم کائنات ہو, تم جو چاہے کرو. فرشتوں کے واسطے حکم دیا. تو زمین میں اللہ کا حکم آیا انسانوں کے لیے, اور یہاں پر حکم آیا ہے وہاں کے مکینوں کے لیے. وزینا السماء الدنیا, اور آراستہ کیا ہم نے, زینا, آراستہ کیا, سنوارا, ڈیکوریٹ کیا. کس کو, السماء الدنیا, دنیا والے آسمان کو. 7 آسمان کو نہیں کیا آراستہ, بمصابیح, چراغوں سے, تارے, سورج, چاند, یہ سب زینت کی چیزیں. وزینا السماء الدنیا, ہم نے اس کو آراستہ کیا ہے, ستاروں سے زینت دی ہے. وحفظا, حفظا کے معنی ذریعہ حفاظت ہے, کوئی شیطان اوپر نہیں جا سکتا, اس کی ایک لمٹ رکھا ہے, وہاں سے اوپر گیا تو گردوں سے مار کر بھگایا جاتا ہے. شہاب الثاقب پیچھا کرتے ہیں, تفصیلی بحث سورہ صافات میں انشاءاللہ آئے گی. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے اس غالب کا جو بہت علم والا ہے. اب اتنی آیتیں سن لی آپ نے, اب اتنی آیتوں کا پس منظر سناتا ہوں, روک کے رکھا تھا میں نے ابھی تک. چلو الفاظ سن رہے تھے. کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان تھے کہ ہمارے بتوں کی برائی کر رہے ہیں, کیسے روکنا. ہمارے بتوں کی مذمت, ہمارے آبا اجداد, دادا پردادا جو کرتے آئے ہیں, یہ ہمارے بھتیجے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اب کیا کریں. اتفاق سے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دور قریش کا مجمع تھا. اس کے سردار تھے عتبہ ابن ربیعہ, کنیہ تھی ابو الولید. اس نے لوگوں سے کہا, دیکھو اگر تم لوگ کیا ہو تو میں ان سے کچھ بات کروں. انہوں نے کہا ضرور بات کرو, کیونکہ مسئلہ بہت آگے بڑھ جا رہا ہے. پہلے حضرت عمر اسلام میں آئے تو لوگ دہل گئے, اس کے بعد حضرت حمزہ سید الشہداء بھی اسلام میں آ گئے, یہ تو مسلم سردار تھے. اب ان کے آنے کے بعد چولیاں ہی نہیں. انہوں نے کہا اب تو بڑے بڑے سردار اسلام میں جا رہے ہیں, ایسا رہا تو ہمارا کیا مقام ہوگا, بات کرو, جلدی بات کرو. اے ابو الولید, ضرور بات کرو. ابو الولید آئے, جن کا نام کیا تھا, عتبہ ابن ربیعہ, ربیعہ کے بیٹے عتبہ, سردار تھے قریش کے. کہا بھتیجے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ضرور کہو. اے ابو الولید, بولو جو بولنا ہے, میں سنتا ہوں. انہوں نے شروع کیا, بولو. بھتیجے دیکھو, پوری قوم کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے پوری قوم مخمصے میں ہے. اگر تم کو بادشاہ چاہیے تو تم کو ہم بادشاہ بنانے پر تیار ہیں. اگر تم کو سیادت چاہیے, قیادت چاہیے, تو پوری قوم کے سردار ماننے کو تیار ہے. اگر تمہیں کسی آصف کا اثر ہو گیا ہے, تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے, تم پر کوئی بیماری آ گئی ہے, تو ہم تمہارے واسطے علاج کرنے کو بڑے بڑے مالک کو بلائیں گے, مگر تم اللہ کے واسطے اپنی قوم کو ٹکراؤ میں, تصادم میں, جھگڑے میں مت ڈال دو. اس طرح سمجھاتے رہے. حضور پاک سنتے رہے. فرمایا ابو الولید, تم نے جو کہہ لیا, جو سننا تھا میں نے سن لیا, اب میری سنو. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ان تمام باتوں کا, صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا, اور یہی سورہ حامیم سجدہ شروع سے لے کر یہاں تک جہاں میں رک گیا ہوں, یہاں تک حضور نے پڑھا. تم کو میں نے سنا دیا پہلے, تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کیا مطلب تھا نہیں معلوم, تو تم سن لیا نا. اب تم بول سکتے کہ ہاں یہ سنایا, یہ مجھے پہلے پیش کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ کا خیال کر کے میں نے روک کے رکھا تھا اس کو. جب حضور پاک نے یہ سنایا اور اگلا ٹکڑا جو آ
رہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یہ وارننگ ہے. جس پر حضور نے الفاظ زبان سے نکالے تو اس نے کہا بس کرو یا اللہ، بس کرو، حسبک، اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا. تو کس نے وارننگ ہے، اگر تم نہیں مانے تو تم پر میں ایسے ہی وارننگ دیتا ہوں جیسے بجلی آئی تھی سمود پر اور عاد پر، تم بھی ایسے تباہ کر دیے جاؤ گے. حضور کی بات کرتی نہ تھی، سب کو معلوم تھا. حضور کی بددعا ٹلتی نہ تھی، سب کو یہ معلوم تھا. اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بس. اٹھ کر چلا آیا. حضور نے کہا مجھے جواب میں کچھ نہیں کہنا ہے، یہ کلام ہے بس. واپس آئے ابو الولید، محفل بیٹھی ہوئی ہے، لوگ انتظار میں تھے، چہرہ اترا ہوا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ابو الولید کیا ہوا؟ کہا میں نے جو ان سے قرآن سنا ہے، جو ان سے میں نے کلام سنا ہے، بخدا نہ کوئی شاعر کا کلام سنا، نہ کسی کاہن کا کلام سنا، اور نہ کسی جادوگر کا پیغام سنا. یہ تو ایسا کلام ہے کہ مستقبل میں اس کی ایک شان ہونے والی ہے. میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے لڑاؤ مت، ان سے تکلیف مت دو، ان کے مقابلے میں مت آؤ. اگر اہل عرب پر وہ قابو پا جاتے ہیں، اہل عرب اگر ان پر قابو پا جاتے ہیں، دو شکلیں ہیں، یا تو پورے عرب پر یہ قابض، یا پورے عرب والے ان پر غالب. دو شکل تو ہے. اگر پورے عرب والے ان پر غالب آ گئے تو تم کو جو لڑ کر حاصل کرنا ہے حاصل ہو جائے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ پورے عرب پر غالب ہو گئے تو ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، تمہارا بھتیجا، ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی. ان کو تم چھوڑ دو. یہ جملہ سنا لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر محمد نے زبان سے جادو کر دیا ہے. تم کیا سن کر آئے کہ تم جاتے وقت ایک ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا، جو میں نے سمجھا، میرے رائے یہی ہے، تم کو جو کرنا ہے کرو. یہ ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیتیں جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ایک سردار کے تیور بدل ہے. اس نے فیصلہ کر دیا کہ آئندہ اس کلام کی ایک شان ہونے والی ہے. جو میں نے سنا ہے اس کلام کی ایک شان ہونے والی ہے. ان کی بات کیسی صحیح نکلی کہ آج تک یہ کلام جہاں سنا جاتا ہے دل کا کفر اور شرک نکل جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سرکش ہیں، متمرد ہیں، متنفر ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو ان کا بھی دل بدل جاتا ہے. اس پر بہت سے واقعات ہیں لیکن میں واقعات سنانے کا عادی نہیں ہوں، آپ واقعات خود پڑھ لیں. آیت نمبر 12 تک بات مکمل ہو گئی. انشاءاللہ یہاں سے گفتگو آئندہ ہوگی. آپ ذرا دعا کر لیں.